کہتے ہیں کچھ چہرے کتابوں کی طرح ہوتے ہیں خاموش، لیکن دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی بھی کچھ ایسی ہی تھی، گاؤں کے ایک پرانے محلے کی سنسان، گلیوں میں اکثر تنہا چلتی دکھائی دیتی، نہ کسی سے بات نہ کسی سے مسکراہٹ، بس خاموشی اس کی ہمراہ تھی۔ لوگ اسے گمنام لڑکی کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ نہ کسی کو اس کا نام معلوم تھا۔ اور یوں ہی وقت گزرتا گیا اور یہ بچی دیکھتے ہی دیکھتے اب جوان ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ بس ہمیشہ لوگ اسے اللہ سے باتیں کرتے دیکھتے، یعنی وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی، اور جیسے کسی چیز کی تلاش اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہو۔ یہ لڑکی ہر روز صبح نکلتی اور شام تک اپنی پہچان ڈھونڈتے ہوئے مایوسی کی حالت میں گھر واپس لوٹ آتی۔ ایک روز جب یہ گھر واپس آئی تو اس نے اپنے کمرے میں ایک عجیب سفید رنگ کی چمکتی ہوئی چیز دیکھی۔ لڑکی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور کھلے آسمان کے نیچے آ کر اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ اللہ سے کہہ رہی تھی کہ میں کون ہوں، مجھے لوگ گمنام کیوں کہتے ہیں۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے جیسے آسمان سے پری نیچے اتر آئی ہو، ایک خوبصورت اور جوان لڑکی اس گمنام لڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ گمنام لڑکی نے حیرت سے اس سفید لباس والی لڑکی کو دیکھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ گمنام لڑکی کوئی سوال کرتی، سفید لباس والی لڑکی نے اس سے کہا کہ تم اپنی پہچان کی تلاش میں ہو، میں سب جانتی ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس سفید لباس والی لڑکی نے گمنام لڑکی کو ایک کتاب ہاتھ میں تھما دی اور بس اتنا کہا کہ اس کتاب میں تمہاری پہچان ہے۔ گمنام لڑکی کو جیسے زندگی کا مقصد مل گیا ہو، جیسے اللہ نے اسے کوئی راستہ دکھا دیا ہو۔ لڑکی نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنی پہچان کو تلاش کرنے ضرور جائے گی۔ گمنام لڑکی نے کتاب کا سہارا لیا اور گاؤں سے نکل پڑی۔ کتاب اسے مشکل راستوں پر لے جا رہی تھی، لیکن لڑکی بڑی باہمت اور بہادر تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ گاؤں واپس نہیں لوٹ کر جائے گی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچی، جہاں کوئی نہ تو انسان نہ کوئی جانور اور نہ ہی اللہ کی کوئی اور مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ دوپہر کے وقت اور سنسان جنگلات سے گزرتے گزرتے یہ لڑکی تھک چکی تھی، لیکن اس کے دل میں نہ کوئی خوف اور نہ ہی کوئی ڈر تھا، بس ایک ہی لگن تھی اسے کہ وہ حقیقت جان جائے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ جنگلات میں ایک ندی سے گزرتے ہوئے اسے ایک خالی گھر دکھائی دیا۔ جیسے ہی یہ اس گھر میں داخل ہوئی، وہاں ایک بزرگ عورت موجود تھی۔ گمنام لڑکی نے اس سے اپنی منزل کا راستہ پوچھا اور بتایا کہ وہ کافی دنوں سے راستہ تلاش کر رہی ہے۔ بزرگ عورت نے اسے کہا کہ تم اپنی منزل تک پہنچ چکی ہو، اور وہ اسے ایک محل میں لے گئی جہاں دیوار پر ایک تصویر لگی تھی۔ پھر بزرگ عورت نے اسے بتایا کہ یہی تمہاری منزل ہے۔ لڑکی نے کہا میں کچھ سمجھی نہیں۔ پھر کیا تھا کہ ایک خوبصورت عورت اور آدمی شہنشاہی لباس پہنے اس لڑکی کو دکھائی دیے۔ لڑکی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، وہ دونوں اس کے ماں باپ تھے۔ پھر اس کے ماں باپ نے اسے ساری کہانی بتائی کہ بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارا نام عائشہ ہے۔ بیٹی، تم بچپن میں کھو گئی تھی، ہم نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا لیکن تم ہمیں کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے تمہاری پہچان ایک کتاب میں لکھ کر اس کتاب کو مسجد میں رکھوا دیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ میری بیٹی کو میرے پاس لے آئے گئے۔ بس مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے، اور دیکھو آج تم ہمارے پاس ہو۔ عائشہ اب بہت خوش تھی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تھی۔ یہ لڑکی اب اپنے ماں باپ کے ساتھ محل میں خوشی خوشی رہ رہی تھی اور کبھی کبھی اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے وہی کتاب پھر سے پڑھنے لگتی۔ پھر اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرتی اور اس کو اس بات کی بہت ہی خوشی تھی کہ اس نے اللہ پر یقین کیا اور اللہ نے اسے اس کی پہچان واپس دے دی۔ ابھی لوگ اسے عائشہ کہہ کے بلاتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکل سے مشکل راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔